ہمارے زمانے میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ حالات ہمیشہ بدتر ہو سکتے ہیں۔ زندگی مشکل تھی پر ہم نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ میں اس زمانے میں قبیلہ اشکار کا بزرگ ہوں جب عبرانی لوگ مصری فرعون کے غلام تھے۔ ہم بھول گئے کہ خدا تعالیٰ کون ہے، حتیٰ کہ ہم بزرگ بھی۔ یہ افسوسناک ہے جب کوئی اجنبی دعویٰ کرے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کون ہے تو ہمیں اس سوال کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خدا تعالیٰ کون ہے؟ خاص کر سنگین صورتحال میں جب زندگی اور کسی کی موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون مصر پہنچتے ہیں اور وہاں بنی اسرائیل کے بزرگوں سے ملتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو غلامی سے آزاد کر رہے ہیں اور ثبوت کے طور پر حیرت انگیز کام کر رہے ہیں۔ 4 صدیوں تک خدا تعالیٰ سے کچھ نہ سننے کے بعد بنی اسرائیل کے بزرگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ابتدائی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں کہانی کا پس منظر جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور یعقوب کے وسیلے سے عبرانی قوم کے جد امجد ہیں۔ خدا نے حضرت یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا، اسی لیے عبرانیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر بیٹا ایک خاندان یا ان کے قبیلے کا سربراہ بن گیا، اسی لیے بنی اسرائیل کو اسرائیل کے 12 قبیلے کہا جاتا ہے۔ یہ قبائل قابل شناخت خاندانی اکائیوں کے طور پر ہے، مگر وہ ایک بڑی خاندانی اکائی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ اسی طرح رہے یہاں تک کہ زیادہ تر قبائل جنہیں شمالی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے میرے دور کے کئی صدیوں بعد سوریوں کے ہاتھوں ختم ہوئے۔ باقی بنیامین اور لاویوں کے چھوٹے قبیلے تھے اور یہودا کے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، اسی لیے بنی اسرائیل کو بھی یہودی کہا جانے لگا۔ ان قبائل کی تقریباً 15 ملین اولادیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں اور وہ بھی جانے جاتے ہیں یہودیوں کے نام سے۔ شاید آپ کو سکھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے پہلے سردار تھے، ان کی قائدانہ ذمہ داری حضرت یشوع نے سنبھالی، پھر قضات اور حضرت سیمول کے ذریعے انبیاء کی طرف منتقل ہوئیں۔ حضرت سیمول کے زمانے میں خدا تعالیٰ نے بادشاہ ساؤل کو بنی اسرائیلیوں کی قیادت دی، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور بہت سے دوسرے لوگ۔ اسرائیل کی بادشاہت اس وقت ختم ہوئی جب 586 قبل از مسیح میں بابل کے لوگوں نے بنی اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا۔ حضرت عزرا اور حضرت نہمیہ جیسے لوگوں کی قیادت میں یروشلم اور خانہ خدا کی تعمیر نو کے علاوہ آپ شاید جناب مسیح کے زمانے تک یہودی قوم کی قیادت کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ آپ شاید سوچتے ہیں کہ اسرائیل پر روم کے شہنشاہوں کی حکمرانی تھی جنہوں نے ہیرودیس جیسے مقامی بادشاہوں کو مقرر کیا تھا۔ ان کے ماتحت یہودی رہنما فریسی اور صدوقی تھے۔ یہ برا نہیں، چند منٹوں میں نے بیان کیا کہ زیادہ تر جدید مسیحی قدیم اسرائیل کی حکمرانی کی تاریخ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ، حضرت یشوع، بادشاہ حضرت داؤد اور ان کا خاندان، رومی، فریسی، صدوقی اور یہ سب غلط، بالکل غلط۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام شناخت حاصل کرتے ہیں، مگر آج کے زیادہ تر مسیحی تاریخ کی ایک پہیلی کا اہم حصہ بھول گئے ہیں۔ اس لیے آپ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ خدا تعالیٰ کون ہے۔ میں آسانی سے سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس پہیلی کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بہت سے جدید نفسیاتی ماہرین کے ذریعے استعمال کی جانے والی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے جواب کی طرف لے جاتا ہوں۔ بزرگ کون ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے خاندان میں پلے بڑھے ہوں جہاں بزرگ لوگوں کا احترام کیا جاتا ہو یا کرنا پڑتا ہو۔ شاید آپ کے والدین نے کہا ہو بڑوں کا احترام کرو۔ والدین ایسا تب کہتے ہیں جب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو سوچ سکتے ہیں کہ حضرت پولس نے اعمال میں بزرگوں کی تقرری کی ہے یا پہلا تیموتھیوس یا تیتلس میں بزرگوں کی اہلیت کے بارے سوچا۔ شاید آپ دیگر مثالوں کے بارے سوچے جہاں ابتدائی کلیسیا میں بزرگ اہم ہیں۔ یقیناً آج بہت کم مسیحی فوری طور پر کتاب مقدس میں یہودیوں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ انجیل شریف کے مسیحی بزرگوں کے مقابلے ان کا حوالہ زیادہ بار دیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بنی اسرائیل کی تاریخ پر روشنی ڈالنے دیجیے۔ جب یہودی فرعون کی غلامی میں تھے تو انہوں نے ایک قائدانہ ڈھانچہ تیار کیا جہاں ہر قبیلے کے رہنما تھے جنہیں بزرگ کہا جاتا تھا۔ ان قبائلی بزرگوں نے حضرت موسیٰ، حضرت یشوع، قضات اور حضرت سیمول کے ساتھ مل کر بنی اسرائیلیوں کی رہنمائی کی۔ بادشاہوں نے بزرگوں کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کی حقیقی قیادت کی۔ دراصل یہ بزرگ تھے جنہوں نے حضرت داؤد کی بادشاہ کے طور پر تصدیق کی اور بزرگوں نے قوم کو شمالی اور جنوبی ریاستوں میں تقسیم کیا۔
تمام انجیل شریف میں بزرگوں نے یہودیوں کے مقامی رہنماؤں کے طور پر کام کیا۔ در حقیقت جناب مسیح اور ان کے شاگردوں پر بزرگوں کی روایت کے خلاف ورزی کا الزام لگا۔ یہودیوں کی پوری تاریخ میں بزرگوں کو انتہائی اہمیت حاصل رہی تھی۔ میں اس زمانے میں قبیلہ اشکار کا ایک بزرگ ہوں جب عبرانی لوگ مصری فرعون کے غلام تھے۔ میں اس وقت میں رہا ہوں جب حضرت موسیٰ کو خدا تعالیٰ نے ہمیں غلامی سے نکالنے کے لیے چنا تھا، کتاب مقدس کا اچھا فہم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں آپ کو میرے اور اس دور کے دوسرے عبرانیوں کے فکری عمل کی بہتر تفہیم کو سمجھنا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے آپ کو وقت کا بہتر احساس دینے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے تقریباً 6 صدیاں قبل خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بے شمار اولاد ہوں گی اور وہ کنعان کی زمین کے وارث ہوں گے۔ ابراہیم خدا تعالیٰ کو جانتے تھے۔ مجھ سے تقریباً 4 صدیاں قبل حضرت یوسف مصر کے دوسرے سردار تھے اور انہوں نے اسرائیل کے 12 قبیلوں کو کنعان کی سرزمین میں منتقل کر دیا۔ وہ بھی خدا تعالیٰ کو جانتے تھے۔ پچھلی 4 صدیوں میں ہم بنی اسرائیل فرعون کے ساتھ پسندیدہ حیثیت سے فرعون کے غلام بن گئے۔ خدا تعالیٰ ان طویل اور مشکل 4 صدیوں کے دوران بنی اسرائیلیوں کے حق میں بالکل خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی تحریری کتاب نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ ہم خدا تعالیٰ کے بارے جانتے ہیں وہ 4 صدیوں سے نسل در نسل زبانی طور پر منتقل ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے، پورے 4 صدیاں قبل تب آپ کے آباء و اجداد کیا مانا کرتے تھے؟ آپ نہیں جانتے۔ ممکن آپ جانتے ہی نہ ہو کہ آپ کے آباء و اجداد کون ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہ وہ کیا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ ہمارے لیے ایک دور کی یاد ہے۔ انہیں ہم سے بہت زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مصری ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے۔ تاہم جو ہمارے لیے زیادہ حقیقی ہے وہ مصری دیوتا ہیں۔ ان کے مجسمے اور کاہن ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ بہت طاقتور معبود لگتے ہیں کیونکہ مصری بہت ہی خوشحال لوگ ہیں۔ یہاں ہم میں سے بہت سے مصری معبودوں کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم خوشحال بننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دور دراز کے آباء و اجداد کے خداؤں سے زیادہ حقیقی لگتے ہیں۔ ہم غلامی سے آزادی چاہتے ہیں اور مصریوں کے معبود ہمارے لیے اچھا انتخاب ہے۔ ہمیں کسی دوسرے ملک جانے کی ضرورت نہیں، ہم صرف غلامی سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ تو ایک شام میں اور میرے کچھ بزرگ اینٹیں بنانے اور انہیں چاروں طرف کھینچنے کے مشکل عمل سے نکلنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ 2 اجنبی جو اپنے لباس اور لاٹھیوں سے چرواہے معلوم پڑتے تھے وہاں آتے ہیں۔ لمبے والا کہتا ہے کہ وہ ہارون بن عمرام ہے اور دوسرا اس کا بھائی موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ کے نام پر ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ ہم 40 سال قبل حضرت موسیٰ نامی عبرانی شخص کو جانتے ہیں جو فرعون کے محل میں رہتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کو عبرانی غلاموں کے ایک نگران کو قتل کرنے کے لیے مصر سے بھاگنا پڑتا ہے۔ وہ گرفتاری کے لیے ایک مطلوب شخص ہے یہاں پر وہ یقیناً حضرت موسیٰ تھے۔ اب یہ سمجھیے، حضرت ہارون بولتے رہتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ ایک لفظ بھی نہیں کہتے۔ ہارون بتاتے ہیں کیسے حضرت موسیٰ نے جلتی جھاڑی میں خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ خدا تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ انہوں نے عبرانیوں کو ان کی مصیبت میں دیکھ کر وہ انہیں کنعان واپس لانے کے لیے پرعزم ہیں جس ملک کا وعدہ حضرت ابراہیم سے کیا گیا تھا۔ اب خدا تعالیٰ عبرانیوں کو مصری غلامی سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ جیسے مطلوب شخص کا استعمال کرنے والا تھا۔ ہارون بتاتے ہیں کس طرح موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نہیں مانے۔ کیسے حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ عبرانی بھی ان کے اختیار کو شاید تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ خدا تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں تو وہ ان کو کیسے کہیں کہ میں ہوں جس کو ان کے آباء و اجداد کے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ بزرگ تمہارے ساتھ فرعون کے پاس جائیں گے اور وہ تمہیں اس وقت تک منع کرے گا جب تک میں انہیں سخت سزا نہ دوں۔ تم دراصل مصریوں کو ان کی اس خواہش کو پورا کرواؤ گے۔ ہارون نے کہا موسیٰ نے کچھ اور بہانے بنائے۔ انہیں سمجھانے کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ میں بدل دیا۔ انہیں کوڑ کا مرض لاحق ہوا، پھر انہیں شفا دی گئی، پھر انہیں اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنے ساتھی کے طور پر لے جانے کی اجازت بھی ملی۔ حضرت موسیٰ کے پاس بہانے ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں۔ یہ سب سے شاندار کہانی ہے جو ہم میں سے کسی نے بھی سنی تھی، اور اس کہانی پر کچھ دیر غور کے بعد ہم حضرت ہارون اور موسیٰ سے ان نشانیوں کا تھوڑا سا مظاہرہ کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مشکل صورتحال میں پاتے ہیں۔
ہم بزرگوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ خدا تعالیٰ کون ہے اور ہمیں اس بارے میں کیا کرنا ہے، اور اس طرح کا اہم فیصلہ کرنے والے ہم ہوتے ہی کون ہیں؟ ہم پیدائشی غلام، ہمارے پاس تعلیم نہیں، ہمیں اس خدا تعالیٰ کے بارے میں شاید ہی کچھ یاد ہو، تو ہم ایسے میں کیا کریں؟ ہم مصری معبودوں کو جانتے ہیں اور ان کی عبادت کرنے میں آرام محسوس کرتے ہیں۔ ہم انہیں سورج، چاند اور دریائے نیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ معبود حقیقی طور پر طاقتور لگتے ہیں۔ جو فرعون ان کی خدمت کرتا ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اور یقیناً وہ ہمیں سزا دے گا اگر اسے پتہ چلا کہ ہم نے بغاوت کی۔ ہم شاید اس خدا تعالیٰ کو یاد کر سکیں جو کہتا ہے میں ہوں، وہ خدا تعالیٰ جو ہمارے آباء و اجداد کے خدا تعالیٰ ہے، واحد اور سچے خدا تعالیٰ۔ یہ موسیٰ نامی شخص معجزے کرنے کے قابل ہے، لیکن یہ یقیناً فرعون کی طرح امیر اور طاقتور نہیں لگتا۔ یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ہم خوف سے مفلوج ہو گئے۔ ہم نہیں چاہتے حالات مزید خراب ہوں۔ اور پھر حضرت ہارون سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو ہماری پرواہ ہے، خدا تعالیٰ چاہتے ہیں ہماری مصیبتیں ختم ہوں۔ ہم صدمے میں ہیں، کچھ نہیں بول پائے۔ مصری معبود ہماری پرواہ نہیں کرتے۔ در حقیقت اگر ہماری مشکلات سے فرعون اور اس کے کاہنوں کی زندگی بہتر ہو تو شاید وہ خوش ہو جائیں۔ ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ ہمیں عبرانیوں کے خدا تعالیٰ کے بارے مزید بتاتے ہیں۔ بزرگوں میں سے کچھ معجزانہ طور پر حضرت ابراہم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی کہانی اور ان کے خدا تعالیٰ کے بارے میں یاد کرنے لگتے ہیں۔ ہم فرعون سے ڈرتے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے، اور پھر ہم سمجھ جاتے ہیں چاہے بظاہر یہ جو بھی لگے، یہ خدا تعالیٰ اور فرعون کے درمیان میں جنگ نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ اور مصریوں کے معبودوں کے درمیان ایک جنگ ہے تاکہ طے کیا جا سکے کہ خدا تعالیٰ کون ہے۔ دن کے وقت ہم ہارون اور حضرت موسیٰ کی حمایت کرنے کے لیے ہچکچاہٹ سے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جوا تھا، پر ایمانداری سے دیکھیں تو ہم بدتر دیکھ چکے تھے۔